بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 1 کلاس 6 کا سیرت النبی کو ڈسکس کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن کو۔ سب سے پہلے ٹائٹل کو سمجھ لیتے ہیں کہ ٹائٹل کی جب انڈرسٹینڈنگ اچھے سے ہوتی ہے تو ٹرانسلیشن بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ٹائٹل ہے سیرت النبی۔ سیرت کہتے ہیں کسی انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، کس طرح کا اس کا بیہیویئر ہے دوسروں کے ساتھ، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اور سیرت النبی مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا دوسروں کے ساتھ، کس طرح کا ان کا بیہیویئر تھا، کیسے وہ بات چیت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں ہم اس میں چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ، آخری رسول آف اللہ، اللہ کے رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، پیدا ہوئے ان مکہ مکرمہ میں، ان ٹرائب قبیلے میں، نیمڈ قریش، قریش نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریش نامی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ہز فادر، آپ کے والد حضرت عبداللہ ڈائیڈ، وفات پا گئے، بیفور ہز برتھ، آپ کی پیدائش سے پہلے، اینڈ ہز مدر، اور آپ کی والدہ ڈائیڈ، وفات پا گئیں، وین ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز اونلی 6 years old، جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ آپ کے والد انتقال کر گئے جب آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے، اور آپ کی والدہ بھی جب آپ کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ ہز گرینڈ فادر، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، ٹوک کیئر آف ہم، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی دیکھ بھال کی، ٹوک کیئر آف ہم، دیکھ بھال کی۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریچڈ، پہنچے، دا ایج آف 8 سال کی عمر کو، ہز گرینڈ فادر، آپ کے دادا پاسڈ اوے، انتقال کر گئے، اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کیم، آ گئے، انڈر دا گارڈین شپ، سرپرستی میں، آف ہز انکل، اپنے انکل ابو طالب کی۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا انتقال کر گئے اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپڈ ہز انکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مدد کی، ان ہز سکسیزفل کاروان بزنس، ان کے کامیاب کاروان کے بزنس کو۔ یہاں پہ کاروان بزنس کاروبار، کاروان یہاں پہ قافلے کو کہا گیا۔ جیسے پچھلے زمانے میں جو پہلے جو ان کا کاروبار ہوتا تھا وہ قافلے چیزیں لے کے جاتے تھے، دوسری جو ملک ہیں وہاں پہ جا کے ملک میں بیچتے تھے چیزوں کو، تو یہاں پہ قافلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کامیاب قافلے کا جو ان کا کاروبار تھا اس میں ان کی مدد کی۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، ود اونیسٹی، دیانتداری سے، ایمانداری سے، اینڈ ٹروتھ فلنس، اور صداقت سے، اینڈ سون اور جلد ارن اے گڈ ریپوٹیشن ان اے شارٹ ٹائم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کیا اور کم ہی عرصے میں نیک نامی حاصل کر لی۔ وین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا موسٹ رسپیکٹڈ لیڈی آف ہر ٹائم، رسپیکٹڈ، قابل عزت، قابل احترام لیڈی، خاتون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی بہت معزز خاتون تھیں۔ شی ہیئرڈ، انہوں نے سنا، اباؤٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریپوٹیشن، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن، ان کی نیک نامی کے بارے میں سنا، ایز بینگ ٹروتھفل، کہ وہ سچے ہیں، ریلائبل، ایماندار ہیں، اینڈ نوبل، اور نیک ہیں۔ سو شی انٹرسٹڈ، سپرد کر دینا، سو شی انٹرسٹڈ ہم، تو انہوں نے انہیں سپورٹ کر دیا، کیا، ٹو ٹیک ہر، کہ وہ لے کے جائیں، ہر کاروان، ان کے قافلے کو، آف گوڈس، چیزوں کے، ٹو سیریا، شام، اینڈ سیل اٹ، اور بیچ دیں۔ سیریا یہاں پہ کہا گیا شام کو، جو شام ملک ہے اس کا نام ہے سیریا، اس کو سیریا کہتے ہیں۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کے بارے میں سنا کہ آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، اور آپ نیک ہیں، تو انہوں نے اپنا چیزوں کا جو قافلہ تھا جو شام لے کے جانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر دیا، اور انہیں کہا کہ آپ جا کے اس کو وہاں پر بیچ دیں۔ ہر اولڈ، ان کا پرانا، اینڈ ٹرسٹڈ، اور قابل اعتماد، سلیو، غلام، میسرا یہ غلام کا نام آیا ہے، میسرا، اکمپینڈ ہم، آپ کے ساتھ تھا۔ ہم کس کو کہا گیا؟ یہاں پہ رسول اللہ کو کہا گیا، ٹھیک ہے، اکمپینڈ ہم، کہ وہ ساتھ تھا، ڈیورنگ دا ٹور، دورے کے دوران۔ کون سا دورہ؟ جو شام میں چیزیں لے کے جانا تھا قافلے کو، اس میں،
ہر اولڈن یعنی کہ ان کا پرانا اور قابل اعتماد غلام میسرا اس دورے میں یا اس دورے کے دوران آپ کے ساتھ تھا. میسرا واز امپریسڈ، میسرا متاثر ہوا بائی ہز انٹیگریٹی، آپ کی دیانتداری سے، اسٹرینتھ آف کریکٹر، کردار کی مضبوطی سے، اڈہیرنس ٹو پرنسپلس، اصولوں کی پاسداری سے، ایمیکیبل ڈیلنگز، دوستانہ معاملات، دوستانہ لین دین یا جو معاملات تھے، اینڈ بزنس ایبلٹیز اور کاروباری صلاحیت سے، کہ جو میسرا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، کردار کی مضبوطی، اصولوں کی پاسداری، دوستانہ لین دین اور کاروباری صلاحیت سے متاثر ہوا. یہاں پہ ہم ایک چیز جو ہے کہ نوٹ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قافلے کو لے کے گئے تو وہاں پہ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جیسے لین دین کیا، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا، تو میسرا نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور ان کو دیکھ کے وہ رسول اللہ سے جو ہے وہ امپریس ہوا، ان سے متاثر ہوا. آن دا وے بیک، واپسی پر، فرام سیریا، سیریا یعنی کہ شام سے جب واپس آئے ہیں، ہی رپورٹڈ، یہاں پہ ہی کس کو کہا گیا؟ یہاں پہ ہی میسرا کو کہا گیا. ہی رپورٹڈ، اس نے اطلاع دی، سارا اطلاع دینا، کسی کو کسی چیز کی رپورٹ دینا، ہر احوال کو بیان کرنا. ہی رپورٹڈ، اس نے سب بتا دیا یا اطلاع دی، ایوری تھنگ، سب کچھ، اباؤٹ رسولز اونیسٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، اینڈ انٹیلیجنس، اور ذہانت کے بارے میں، ٹو حضرت خدیجہ سے. شام سے واپسی پر اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور ذہانت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. شی ٹو واز امپریسڈ، وہ بہت متاثر ہوئیں، بائی ہز نوبلٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، ان کی جو ہے وہ نیک نامی سے، اینڈ سینٹ ہیم میرج پرپوزل، اور ان کو شادی کی پیشکش کی، اینڈ بیکیم، اور بن گئیں، دا فرسٹ وائف، پہلی بیوی، آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، ان کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بن گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایمنسلی بہت زیادہ، رینوویٹ مشہور تھے، فار ہز انٹیگریٹی، اپنی دیانتداری کی وجہ سے، اینڈ ایون، اور حتیٰ کہ ہز اسٹانچ، ان کے پکے اینیمیز، دشمن، کالڈ ہم، انہیں کہتے تھے، الصادق، سچا، اینڈ الامین، اور ایمانت دار. الامین یہاں پہ دیکھ لکھا ہوا ورڈ، دا ٹرسٹ ورتھی، ٹرسٹ ورتھی وہ کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، جس کے پاس اگر ہم چیز رکھوائیں تو ہمیں بالکل ویسے ہی ملے، تو ٹرسٹ ورتھی وہ الامین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مشہور تھے اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ ان کے جو پکے دشمن تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے. ونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم wrote a letter ٹو دا ایمپرر آف بیزنٹیم. یہاں پہ ایمپرر کہتے ہیں شہنشاہ کو، بیزنٹیم یہ ملک کا نام ہے، یہ اس کا اسی طریقے کے ساتھ نام ہے. ہیریکلس، وہ جو شہنشاہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہیریکلس. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزنٹیم کے بادشاہ کو، شہنشاہ کو، ہیریکلس کو خط لکھا، اینڈ انوائٹیڈ دعوت دینا، انوائٹیڈ ہم، اس کو دعوت دی، ٹو امبریس، قبول کر لے، اسلام. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزنٹیم کے بادشاہ کو، ہیریکلس کو خط لکھا اور اسے دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لے. اپون ریڈنگ دا لیٹر، خط پڑھتے ہی، دا ایمپرر، شہنشاہ نے، سمنڈ، بلایا، ابو سفیان کو، ٹو انٹیروگیٹ ہم کس کے، کہ وہ پوچھ گچھ کرے، اباؤٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. خط پڑھتے ہی شہنشاہ نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرے. ابو سفیان واز ون آف دا فرمسٹ کا مطلب ہے سخت ترین یا مضبوط، اپوننٹس، مخالف تھا، آف اسلام کا، ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت. ابو سفیان اس وقت اسلام کا مضبوط ترین مخالف تھا، ڈسپائٹ دیٹ، باوجود اس کے، ہی ٹیسٹیفائڈ، اس نے گواہی دی، دیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوزیسڈ مالک ہیں، ایگزامپلری، مثالی، کوالٹیز، خصوصیات، آف آنیسٹی، ایمانداری، اینڈ ٹرسٹ ورتھینس، صداقت. پریچ، تبلیغ کرنا، پیور، توحید، مونتھزم، پیور خالص، مونتھزم، توحید. آپ بجائے ڈسپائڈر، اس کے باوجود اس نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی خصوصیات، ایمانداری اور صداقت کے مالک ہیں، اور وہ پیور توحید کی تبلیغ کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے پیور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی وہ توحید کرتے ہیں.
اس کا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے لونگ فادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کرنے والے باپ تھے، اینڈ اے کمپیشنیٹ اور شفقت کرنے والے، اینڈ مرسیفل اور رحم دل ہسبینڈ، رحم کرنے والے ہسبینڈ شوہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے باپ اور شفقت اور رحم کرنے والے شوہر تھے۔ ہی آلویز شوڈ رسپیکٹ، انہوں نے ہمیشہ عزت احترام دیا ٹورڈز وومن، عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کو احترام دیا۔ تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم آلویز بیہیوڈ ویل، اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے بیہیو کیا، بہت اچھے سے سلوک کیا۔ جسٹس، عدل و انصاف، عدل و انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کرنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ بھی فرق نہیں رکھنا، ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ جسٹس، عدل و انصاف از اندر، دوسرا، نوبل، اعلیٰ، میگنیفیشنٹ، شاندار، کریکٹرسٹکس، خصوصیات آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اعلیٰ اور شاندار خصوصیت ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم آلویز ہمیشہ ایڈوائز، نصیحت کی، پیپل لوگوں کو، ٹو بی جسٹ اینڈ کائنڈ، کہ وہ صرف رحم دل اور مہربان رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو، لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ صرف مہربان اور رحم دل رہیں۔ ونس اے وومن، اچھا یہاں پہ آپ کو ایک جنرل نالج کے بات ایک بتا دوں، کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں اس مسٹیک کرتے ہیں اسپیلنگز میں، کہ وومن کے اسپیلنگ میں، یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ وومن کا اسپیلنگ ہے WOMEN، اور یہاں پہ اسپیلنگ کیا ہے WOMAN۔ تو اب یہاں پہ ڈفرینس کیا ہے، یہ اب آپ نے اس کا ڈفرینس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اسپیلنگ کے اندر وومن کا جو اسپیلنگ ہے اس کے اندر اگر آ گیا ہے WOMEN، اگر WOMEN آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ یہاں پہ بات ہوئی ہے پلورل کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ زیادہ وومنس کی بات ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ اسپیلنگ کے اندر WOMAN آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگولر ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ کم عورتوں کی بات ہوئی، یعنی کہ یہاں پہ صرف ایک عورت کی بات ہوئی ہے۔ اور اب آپ نے اس کی ٹرک کیا یاد رکھنی، اس کی ٹرک آپ نے یہی یاد رکھنی ہے کہ اگر اے ہے، اے سے جیسے ایک ہوتا ہے ایک، تو اے سے ایک یعنی کہ ایک وومن سنگولر، اور اگر ای آگے ہے تو پلورل، یہی آپ نے چیز اس کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں نیکسٹ ٹرانسلیشن پہ موو کرتے ہیں۔ ونس اے وومن، اب دیکھیں یہاں پہ ونس آ وومن ایک عورت، ٹو ورڈز وومن زیادہ عورتیں، ٹھیک ہے۔ ونس آ وومن ایک بار ایک عورت، فرام بنی مخزوم، یہ قبیلے کی بات ہوئی ہے، دوسرا قبیلہ، ایک ہم نے پڑھا تھا قریش جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابھی آ گیا بنی مخزوم کا قبیلہ، ان کا دودھ، فرام بنی مخزوم، کمیٹیڈ کیا تھیفٹ چوری، ایک مرتبہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کا ارتکاب کیا یا چوری کی، ڈیو ٹو ہر اسٹیچر ان دا ٹرائب، اپنے قبیلے میں اس کی قد و قامت کی وجہ سے، اس کی حیثیت کی وجہ سے، سم پرومیننٹ، کے کچھ نمایاں ممبرس افراد کیم آئے، ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اینڈ میڈیٹیڈ اور واسطہ دیا، آن ہر بہاف اس کی طرف سے، ٹو سیو ہر اس کو بچا سکیں، فرام پنشمنٹ سزا سے، کہ جو اس کے قبیلے کے کچھ پاورفل لوگ تھے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذرا رچ لوگ تھے، بہت زیادہ اثر رکھنے والے لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جانب سے جو ہے اس کی جانب سے واسطہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا سے بچا لیں اور اس کو جو ہے معاف کر دیں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفیوزڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفیوزڈ انکار کرنا، ٹو فورگیو معاف کرنا، ہر کرائم اس کا جرم، ڈیو ٹو ہر اس کی وجہ سے، ہر ورڈلی دنیاوی، اسٹیٹس حیثیت، ایکسپریسڈ ظاہر کرنا، ڈسپلیئر ناخوشی، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوز ٹو فورگیو ہر کرائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جرم کو معاف کرنے سے انکار کر دیا، ڈیو ٹو ہر ورلڈلی اسٹیٹس اس کے دنیاوی حیثیت کی وجہ سے، اینڈ ایکسپریس ڈسپلیئر اور اپنی ناخوشی کا اظہار کیا، سینگ یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جرم کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اس کے دنیاوی حیثیت کی وجہ سے اور اپنی ناخوشی کا اظہار کیا، کیا کہتے ہوئے، میں نے بہت ساری کمیونٹی قومیں، ریونڈ اٹ سیلف، ریونڈ کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا، اٹ سیلف خود کو، ریونڈ اٹ سیلف خود کو تباہ کیا، ان دا پاسٹ ماضی میں، ایز دے اونلی کہ وہ صرف پنشڈ سزا دیتے تھے، دا پور غریب کو، اینڈ اگنورڈ
اور نظر انداز کرتے تھے دا آفینسز جرم کو آف دا ایگزالٹیڈ بلند کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بہت ماضی میں بہت سی قوموں نے خود کو تباہ کیا کہ وہ صرف غریب کو سزا دیتی تھیں اور جو بلند تھا اس کے جرم کو اس کے جرم کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو صحیح بخاری لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری بک کا نیم ہے اور آگے ریفرنس ہے۔ اور یہاں پہ آپ چھوٹی سی جنرل نالج کی ایک اور بات آپ کو میں اسٹوڈنٹس بتا دوں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیں اور اگر آپ نے کسی کو بتانی ہو تو آپ نے ہمیشہ اس طرح سے بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ اگر ہم ایگزیکٹ ورڈنگ میں بتانا ہے نہیں سکتے، ہمیں جو ہے حدیث ایگزیکٹ ورڈنگ میں یاد نہیں ہوتی، تو کچھ بھی ایسا ورڈ اگر ہماری طرف سے ایڈ ہو جائے گا تو وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، تو ہم نے اس چیز سے پرہیز کرنا۔ تو اب آپ نے جب کبھی بھی حدیث بیان کرنی تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ وہ ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں، ہم اسے اپنے ورڈنگ میں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب نیکسٹ موو کرتے ہیں، لاسٹ پیراگراف رہ گیا۔ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے رول ماڈل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل ایک مثالی نمونہ ہے، فار اس ہمارے لیے، اینڈ وی کین لرن اور ہم سیکھ سکتے ہیں مینی تھنگس بہت سی چیزیں، بائی فالوئنگ عمل پیرا ہو کر ہز کوڈ آف بائی فالوئنگ عمل پیرا ہو کر ہز کوڈ آف کنڈکٹ ان کے ضابطہ حیات پر عمل کر کے۔ یہ جو ضابطہ حیات ہے اس کا مطلب یہاں پہ یہ چیز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں جو احادیث ہیں ہم ان کے اوپر عمل کر کے، رسول اللہ کی جو تعلیمات بتائے گی ہمیں ان کے اوپر عمل کر کے، ٹھیک ہے۔ آگے وچ ول میک جو ہمیں بنائیں گی ایز سکسیزفل کامیاب ان دس ورلڈ اس دنیا میں، اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر اور آخرت کی اور دنیا کے جو بعد کی جو زندگی ہے اس میں۔ اب یہاں پہ ایک مسٹیک ہے، یہ جو HERE ہے ہیئر آگے AF آنا ہے، ٹھیک ہے، AFTER ہیئر آفٹر ایسے بنے گا۔ تو اب اس کی پوری کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطہ حیات پر عمل کر کے بہت سی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں کامیاب بنائے گی، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس کے بعد کی دنیا میں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ٹرانسلیشن، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اس کی ایکسرسائز میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔